اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین واجب الاحترام والسامعین قابل صد احترام، آپ کی خدمت میں بار دیگر رب ذوالجلال کی رحمت سے اور ان کی برکت سے حاضر ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ انفال کی نورانی آیات کی تشریح اور تفسیر کے ساتھ آپ کے محضر میں شرف یافتہ ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا گو ہیں آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام کے بعد کہ آپ کے حق میں ہم وقت دست دعا ہیں کہ پروردگار عالم آپ سب کی آپ کی زندگی میں، توفیقات میں، ایمان میں، اولاد میں، آپ کی سوچ میں، ان راتوں کے صدقے، ان مہینوں کے اور اس مہینے کے دنوں کے صدقے، ان لمحات کے صدقے، ان سب میں برکت عطا فرمائیں، اور یقیناً یہی وہ لمحات ہیں، یہی وہ ساعات ہیں، یہی وہ راتیں ہیں جن میں رب ذوالجلال اپنے بندے کی طرف پکار کے اپنی طرف بلا رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ یقیناً اللہ کی اس پکار پر ہمیں لبیک کہنا چاہیے اور سجدہ سجود ہو کر اس دعوت الہیہ پر لبیک کہہ کے ان فیوزات عالیہ کو حاصل کرنے میں خود کو کامیاب اور کامران قرار دینا چاہیے۔ عزیزو، دوستو، آج آپ کی خدمت میں کائنات کی عظیم الشان رات، عظیم ترین رات، جسے رب ذوالجلال نے خیر من الف شہر کا لقب دیا ہے، آج شب قدر کی عظیم مناسبتیں اور عظیم باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جسے رب ذوالجلال نے ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، جسے رب ذوالجلال نے سلام ہی حتی مطلع الفجر کہا ہے، جسے پروردگار عالم نے اپنے رحمت سے چھپائے رکھا ہے، جس ایک رات کا اہل ایمان کو، اہل عبادت کو سال بھر کا انتظار رہتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں رب ذوالجلال نے اپنی تجلی کو، اپنی کتاب کو الفاظ کی صورت میں نوع انسانی کے اوپر ایک احسان کر کے الفاظ کی صورت میں قرآن کی شکل دے کر نازل فرمایا ہے۔ یہ وہ رات ہے جہاں جنت کے دروازے، توبے کے دروازے کھلے ہیں مطلع الفجر تک، جہنم کے دروازے اور شیطان کو رب ذوالجلال نے بند کیا ہوا ہے۔ آج کی رات کی ایک رکعت 83 سال کی رکعتوں سے افضل، آج کی رات کی ایک دعا 83 سال کی دعاؤں سے افضل، آج کی رات کی ایک خیرات اور صدقہ 83 سال کے صدقات اور خیرات سے افضل، یعنی انسان کی مکمل زندگی، ایک زندگی مکمل ایک طرف اور یہ ایک رات ایک طرف۔ یہ وہ رات ہے جسے رب ذوالجلال نے سلام ہی حتی مطلع الفجر فرمایا ہے۔ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اس رات کا نام ہی سلام ہے۔ سلامتی من کل آفت، ہر آفت سے سلامتی، ہر کج فکری سے سلامتی، ہر گمراہی سے سلامتی، ہر شیطان کے حملے سے سلامتی، ہر وسوسہ نفسانی سے سلامتی، ہر نقص اور کمزوری سے سلامتی،
ان سب سے رب ذوالجلال نے سلامتی میں رکھا ہے۔ دوستان من، یہ سلام قرآن مجید میں بہت بلند و بالا مقامات کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ سلام جب سمیٹ کے ایک رات بن جاتی ہے تو سلام ہی حتی مطلع الفجر 1000 مہینوں سے افضل بن جاتی ہے۔ سلام اللہ کا نام ہے اسماء حسنہ الہی میں، سلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سلام جنت کا نام ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ سلام مکر نمرودی پر مشیت الہی ابراہیم خلیل کے لیے مشیت الہی کے کامیاب ہونے کا نام ہے، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ سلام معجزہ نوح نجی کا نام ہے، جہاں نجات کی کشتی طوفان کے تلاطم سے اتر کر دامن امن میں اتر آیا، یا نوح اہبط منا بسلام۔ سلام آپ جیسے اہل ایمان کا جنت میں داخل ہوتے وقت ان کے استقبال کے لیے جو نعرہ لگایا جائے گا اس کا نام ہے فادخلوها بسلام آمنین۔ سلام اہل جنت کی آپس کی گفتگو کا نام ہے، الا قیلا سلاما سلاما۔ سلام رب ذوالجلال کے کلام کا نام ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ سلام رب ذوالجلال کی طرف سے اپنے بلند و بالا بزرگ صالح بندوں کے اوپر ہدیے کا نام ہے، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی عباد اللہ الصالحین۔ اور سلام انسان کی، ایک متقی انسان کی وہ تمنا میں شامل ہے کہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ انسان کی زندگی کے آغاز اور انجام کو بھی سلام کہا گیا ہے۔ اس عظمتوں کو سمیٹ کر آج رب ذوالجلال نے ہم آپ کے لیے آج کی رات کو نازل کیا ہے۔ تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات نازل کیا، اور یہی اسی لب و لہجے کی ملتی جلتی آیت ایک اور جگہ ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، مبارک والی رات ہم نے نازل کیا۔ آج کی رات کو برکت کی رات قرآن مجید نے کہا۔ برکت یعنی رات ایک ہے لیکن 84 سالوں سے افضل ہے۔ ایک رات کی دعا 1000 مہینوں کے دعا سے افضل، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل۔ یہ ایک علمی بحث بھی یہاں علماء کرام ذکر کر لیتے ہیں کہ آیا قرآن دفعتاً نازل ہوا ہے یا تدریجاً نازل ہوا ہے، یعنی ایک ساتھ ایک آن میں نازل ہوا ہے، یا رفتہ رفتہ 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ اور یہ زیادہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، قابل جمع بھی ہے، اس لیے کہ شروع میں پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب انوار پر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس صورت میں بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ بیت المعمور پر رب ذوالجلال نے اتارا، اور قلب انور پیغمبر اسلام پر 23 سال میں جو ضرورت پڑتی گئی آیات اتارتے گئے اور نو انسانی کی رہنمائی ہوتی گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یعنی مفہوم کلی آیات جو اہم موضوعات تھے وہ قلب پیغمبر پر بطور مفہوم نازل ہوا۔ بہرحال یعنی جیسا بھی ہو، قرآن رب ذوالجلال نے جب رحمت الہی جوش میں آئی تو شب قدر آ گئی، جب رحمت الہی جوش میں آ گئی تو اس شب قدر میں اللہ کی کتاب آ گئی، جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو ایک رات کو برکت اور رحمت کا ذخیرہ قرار دیا۔ یہ وہ عظیم الشان رات ہے، فرمایا انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ شک، یہ شبہہ، یہ تردید، یہ تردد، یہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں جب خالق کائنات اس عظیم کام کو اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں۔ ہم نے نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ عزیزان من، یہ لہجہ قرآنی ہے، یہ انداز خطاب ہے قرآن مجید میں، بہت مرتبہ اس طرح ہوا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک ما یوم الدین، القاری وما ادراک ما القاریہ۔ قیامت کے بارے میں بھی اس طرح کی
کا سوال ہوا اور بتایا گیا کہ تمہیں کیا پتہ کہ کھٹکھٹانے والا واقعہ کیا ہے، یوم الدین کیا ہے۔ یہ ما ادراکا یعنی تعجب کے ساتھ اور انتہائی حیرت کے ساتھ جو سوال اور جواب کا انداز ہوتا ہے وہاں پر یہ استعمال ہوا ہے۔ اور یقیناً یعنی انہی چیزوں میں سے یہ شب قدر بھی ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ انسان کی تقریباً زندگی ہوتی ہے 80 سال 90 سال اور درمیانہ 83 84 85 سال، 1000 مہینوں کے 83 سال بن جاتے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن چونکہ بحث علمی زیادہ ہے، لیکن بہتر ہے یہاں شان نزول بھی آپ کی خدمت میں بیان ہو کہ شب قدر کا شان نزول کیا ہے اور کیوں رب ذوالجلال نے اپنے حبیب پر ان آیات کو اس انداز میں نازل فرمایا ہے۔ تو روایت فرماتے ہیں کہ رأى رسول اللہ من نومہ، ایک مرتبہ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ من نومہ کأن قردا قرودا تصعد منبرہ فغمہ، قرد یعنی بندروں کو ممبر پہ جاتے ہوئے، ممبر پہ چڑھتے ہوئے، ممبر سے اترتے، ممبر پہ ناچتے ہوئے دیکھا خواب میں، اور فغمہ، بہت ہی پیغمبر اسلام علیہ السلام کو افسوس ہوا اس منظر کو دیکھ کر، چونکہ پیغمبر اسلام کا وہ ممبر، وہ عظیم الشان جس پر وحی کی باتیں بیان ہوتی تھی، جس پر جبرائیل پیام لے کے آتے تھے، جس سے قرآن بیان ہوتا تھا، ایک سمندر کا مرکز تھا، ایک ہدایت کا چراغ تھا پیغمبر اسلام علیہ السلام کا ممبر، اور اس کے اوپر ایسے افراد کا کہ بندروں کا اترنا چڑھنا وغیرہ یقیناً انسان کے لیے غم کا باعث ہے۔ عام مسجدوں میں اور امام بارگاہ کے ان ممبروں پر اگر آپ خواب میں دیکھیں یا ویسے بھی دیکھیں تو یقیناً انسان کا دل دکھے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے مسجد کے ساتھ، ہمارے ممبر کے ساتھ، ہمارے محراب کے ساتھ۔ اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کا ممبر کائنات کی عظیم ترین مقدس ترین جگہوں میں سے ہے، یعنی انتہائی غمناک منظر تھا اور غمگین بھی ہو گئے پیغمبر اسلام علیہ السلام۔ فانزل اللہ، ان غم کو دور کرنے کے لیے یہ آیت اور یہ سورہ اللہ نے نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات کو نازل کیا ہے قرآن کو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یعنی بتایا جاتا ہے کہ یعنی 1000 مہینہ یعنی 83 سال بنی امیہ کی حکومت کی طرف اشارہ ہے، اور اس حکومت میں ایسے افراد برسر اقتدار آ گئے، ممبر رسول پہ آ گئے، محراب پیغمبر میں آ گئے، مساجد پہ ان کا قبضہ ہوا، جو ننگ دین، ننگ اسلام اور ننگ آئین اسلام تھے، جنہوں نے اسلام کو کئی 100 سال پیچھے کی طرف دھکیلا، ایسے افراد یعنی برسر اقتدار آ گئے بنی امیہ کے آل ابو سفیان، آل معاویہ اور آل یزید میں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو چشم ملکوتی پیغمبر اسلام علیہ السلام میں بندروں کی صورت میں دکھایا، اور فرمایا کہ یعنی ایک رات آپ کی آل محمد علیہ السلام کی حکومت کی ایک رات ایک طرف اور ان کی یعنی 1000 مہینہ ایک طرف۔ جب یہ یعنی بات آ گئی اور نازل ہو گئی تو پیغمبر اسلام علیہ السلام یعنی ان کا غم کم ہو گیا، اور یقیناً اس آنے والے حالات کا انہیں انتظار رہا کہ یہ واقعہ کب ایسا ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں یعنی جو بھی عبادت آپ بجا لائیں گے اس عبادت کو دوسرے مہینوں کی نسبت بہت ہی اللہ نے اس کو یعنی آپ کو قیمت دی ہے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون افراد ہوں گے جن کو اس مہینے کی برکت نصیب نہیں ہوگی، یا ان میں دعا کی توفیق نہیں ہوگی، یا اس مہینے میں انہیں بخشا نہیں جائے گا، تو ان کے نام بھی دیے گئے ہیں۔ کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے، ان میں سے وہ افراد جو حقوق الناس کی رعایت نہیں کرتے ہیں، یا وہ افراد جو شراب خور ہیں، شراب کا معاملہ کر لیتے ہیں بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کی گناہوں کی وجہ سے اس عظیم رات کی وہ برکتیں ان کو میسر نہیں آتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اتنے اچھے ہیں، اتنے عظیم ہیں
کہ اس رات سے اتنا وہ انرجی حاصل کر لیتے ہیں، اتنی طاقت وہ حاصل کر لیتے ہیں کہ نہ فقط یہ ایک رات ان کے لیے افضل ہے بلکہ سال بھر کی راتوں میں ان کے رہن سہن، عبادات، طور طریقہ، رمز زندگی، طرز بندگی، ان سب میں شب قدر کی خوشبو نظر آتی ہے، خوشبو استشمام ہوتی ہے، شب قدر کے منظر نظر آتا ہے۔ وہ جن گھروں میں یہی باتیں ہوں جو شب قدر کو ہوئی ہیں، قرآن نازل ہوا ہے، ہر گھر میں قرآن تلاوت ہو، شب قدر کو مثلا اللہ نے دعائیں قبول کی ہیں اور ہر گھر میں دعائیں ہو، شب قدر کی طرح مثلا عبادت کی رات ہے تو ہر گھر میں عبادت ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اس ایک رات نے پوری زندگی کے لیے ایک رات سے ہم نے خرچہ حاصل کیا، گویا ذخیرہ کر لیا فضیلتوں کو اور کمالات کو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتا ہے اللہ کے اذن سے۔ یہ یقیناً فرشتے مہمان بن کے آتے ہیں اور مہمان کے لیے میزبان چاہیے۔ میزبان آل محمد علیہ السلام ہے۔ جب پیغمبر اسلام علیہ السلام کی حیات طیبہ تھی تو فرشتے وہاں مہمان بن کے آتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد شب قدر یوں کا توں باقی ہے، نزول فرشتوں کا آنا، روح القدس کا آنا اسی طرح ہی باقی ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ جب پیغمبر اسلام علیہ السلام ان کی حیات طیبہ تھی، وہ موجود تھے، تو یہ فرشتے ان پہ آتے تھے، ملک ان پہ نازل ہوتے تھے، قضا و قدر کی باتیں ان کے سامنے لا کے پیش کرتے تھے۔ جب شب قدر اب وہ چلے گئے، شب قدر قیامت تک باقی ہے، فرشتے آتے ہیں، تو یقیناً پیغمبر اسلام کے بعد بھی فرشتوں کے اور روح القدس کے میزبان ایسے ہی ہونے چاہیے جیسے پیغمبر اسلام علیہ السلام ہیں۔ وہ افراد ہیں جو موضع الرسالہ ہے، جو مختلف الملائکہ ہیں، جو محبت وحی ہیں، جو خزان علم ہیں، جو منتہی العلم ہیں، جو اصول کرم ہیں، جو قادت امم ہیں، جو اولیاء نعم ہیں۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں۔ اس میں انسان کو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ فرشتوں کا آنا صرف جبرائیل امین ہے جو قانون شریعت لے کے آتا ہے تو انبیاء کے اوپر آتا ہے، باقی فرشتوں کا آنا جانا کوئی عجیب سی بات انسانوں کو نہیں لگنا چاہیے۔ اور بعض مسلمان ان باتوں سے بہت حیرت زدہ ہو جاتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا غیر نبی پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل آتا ہے، تو تعجب میں غرق ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے اوپر روح القدس نازل ہوئے، نہ نبی تھی نہ امام تھی، ٹھیک مقام عصمت پر فائز تھی اللہ نے۔ اور یہ فخر سے کہا جاتا ہے کہ بعد از وفات پیغمبر اسلام علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر جبرائیل امین نازل ہوتے تھے، ما کان و ما یکون، جو حالات ہو گئے اور جو ہونے والے ہیں ان سب کے واقعات وہ بتا دیتے تھے، اور مولا کائنات انہیں قلم بند فرماتے، جس سے مصحف فاطمہ کی صورت میں کتاب تشکیل پا گئی۔ اور فرشتے مثلا مومنین کے اوپر موکل فرشتے، آپ کے اوپر آپ کی حفاظت کرنے والے فرشتے، آپ کو رزق تقسیم کرنے میں وسیلہ بننے والے فرشتے، زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جانے والے زائرین کے اوپر جو فرشتے موکل ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک مفصل لمبا چوڑا قصہ ہے کہ اس دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس رات پہلے ہمارا طواف کرتے ہیں، وہ روایت ابھی میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش بھی کروں گا۔ یہ فخر سے معصومین فرماتے ہیں کہ اس رات فرشتے ہمارا مہمان بنتے ہیں اور باتیں جو پہلے ہمیں پیش کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ ملکوت سے آنے والے فرشتے ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر پرندوں کی طرح ہوں، جہاں مثلا سمندر کی طرح، کشتی کی طرح ہو، جہاز کی طرح نہیں، سنخیت ہونی چاہیے میزبان میں اور مہمان میں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے اوپر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں، لیکن عرض کروں آپ کی خدمت میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ روایت سناؤں۔ ان لیلۃ القدر امیر المومنین علیہ السلام سے ہے، اصول کافی سے عرض کر رہا ہوں۔ ان لیلۃ القدر فی کل سنۃ، یعنی لیلۃ القدر ہر سال ہے۔ وانہ ینزل فی تلک اللیلہ امر السنہ، اور سال بھر کے امور
اس ایک رات میں نازل ہوتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ الْأَمْرِ وَلَاتًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ، اسی وجہ سے پیغمبر اسلام علیہ السلام کے بعد ان کے ولی اور وارث آئے ہیں۔ فقال ابن عباس من ہم، پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں؟ قال انا وأحد عشر من صلبی ائمۃ محدثون، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتوں کے میزبان، ملائکہ کے میزبان جو شب قدر کو نازل ہوتے ہیں وہ میں ہوں، اور میرے بعد میرے 11 جانشین ہیں، وہ جو محدث ہیں، محدث یعنی فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہونے والے۔ محدث بھی لقب ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا کہ جو فرشتوں سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے یہی فرمایا ہے۔ رہی بات آخر میں کہ وہ کون سی رات ہے، کیوں اللہ نے چھپایا ہے، میں مختصر عرض کروں کہ امامیہ مسلک کے مطابق 3 راتوں میں ایک رات ہے، 19 کی رات، 19 ماہ رمضان کی رات، اور 21 کی اور 23 کی رات، اور زیادہ تر تاکید جو ہے 23 کی رات کو ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی یعنی مختلف روایات ہیں، ان کے ہاں روایات میں تضاد اور تکرار زیادہ ہے۔ 23 کی رات کو شب قدر قرار دینے میں بھی روایات زیادہ ہیں، اور صحیح مسلم میں اور بخاری میں اور دیگر کتابوں میں بھی، اور کہا جاتا ہے کہ آخری جو ہے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ کچھ روایات اہل سنت کے ہاں 27 رات کے لیے بھی ہے، 27 کی رات کے لیے بھی ہے کہ وہ شب قدر ہے، بس یعنی اہل سنت 27 کو شب قدر کے طور پر اس رات کو مناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اہل شیعہ 23 کو۔ رات کوئی سی بھی ہو، عبادت کی رات ہے، معرفت کی رات ہے، بلندی کی رات ہے۔ آج رات یہ رات سو کر گزارنے کی رات نہیں ہے، یہ بیداری کی رات ہے۔ جس رات انسان جب بیدار ہوگا، ہمیشہ قیامت کے دن ساری آنکھیں جب سو جائیں گی، یہ بیدار رہے گا۔ اور اس آج کے رات آپ دعا کریں کہ ظہور امام علیہ السلام کے لیے، کہ وہاں جب امام علیہ السلام کی جب حکومت ہوگی، یہ آیتیں ایک ایک آیتیں زندہ ہوں گی۔ ابھی معطل ہے سارا قرآن، امام تشریف لائیں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہر رات شب قدر ہوگی، ہر دن عید کا دن ہوگا۔ اس وقت زمین آسمان کی طرف بلند ہوگی، آسمان زمین کے قریب آئے گا، اور اسی طرح طاغوت و نمرودیت و فرعونیت و یزیدیت و عامریت و استکباریت سب کا بستر گول ہو جائے گا۔ رحمت اور برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ حقیقی وارث قرآن، حقیقی لیلۃ القدر کے وارث، حقیقی طور پر کوثر کے وارث، شب قدر کے وارث جب تشریف لائیں گے تو اس وقت یعنی برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ عدل و اشرقت الارض بنور ربہا، عدل کی روشنی اس کائنات پہ پھیل جائے گی۔ لہٰذا میں آخر میں دست بدعا ہوں، اس وقت جو کرونا کے حالات کی وجہ سے جو یعنی جن مسائل سے امت اسلامیہ دوچار ہیں، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے دعا کریں۔ مراجع اعظام کی سربلندی کے لیے، ظہور امام علیہ السلام کے لیے، جو بے گناہ اسیر بند ان کے لیے، عالم اسلام کی فکر کی ہم فکری کے لیے، اتحاد کے لیے، اپنے اندر کی اصلاح کے لیے، معرفت نفس اور معرفت رب کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، فرشتے آمین کہنے کے لیے تیار ہیں۔ دعائیں قبول ہوں گی، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اللہ پکار رہا ہے۔ بس ذرا سی غفلت اگر ہم سے اگر ہو جائے تو گویا اس کا خسارہ پھر زندگی بھر ہم اس کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ میں اس دعا کے ساتھ کہ خداوندہ ہماری ہر رات کو ظہور امام علیہ السلام کی برکت سے ہر رات کو شب قدر کی رات قرار دے، ہماری نفاس یعنی ہماری الفاظ کو، ہمارے سانسوں کو تسبیح اور عبادت قرار دے۔ پروردگارہ سال آئندہ تک کے لیے ہم تمام مومنین کو، عالم اسلام کو امور میں برکت عطا فرما کہ ہم سال ہر سال فیوزات لیلۃ القدر کو حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔